مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت آپ سے یہ سوال ہے، بعض لوگوں میں ایک عادت دیکھی جاتی ہے روزے دار کے سامنے سگریٹ پینا، اس کو یہ پتا ہے کہ سامنے والے کا روزہ ہے، اس نے بتایا بھی ہے میرا روزہ ہے آپ دور جا کے پی لو، لیکن وہ اد بد کے وہیں پی رہا ہوتا ہے، پھر ایک روزے دار اس سے ہٹ جاتا ہے سگریٹ والے کے سامنے سے، اس بارے میں کچھ مدنی پھول چاہت فرمائیں کہ جو اول تو بلا اجازت شرعی کوئی روزہ نہیں رکھتا تو وہ گناہ گار ہے. اب وہ سامنے کھاتا پیتا ہے تو یہ اس کے دوسرے مسائل ہیں کہ یہ بھی یوں یعنی یہاں تک کہ کسی کا روزہ ٹوٹ گیا، رمضان شریف کا، نفل کی بات نہیں کر رہا، رمضان شریف کا روزہ ٹوٹ گیا تب بھی اس کو پورا دن روزہ دار کی طرح رہنا واجب ہے. لیکن روزہ ٹوٹ گیا تو اب بولے یار اب تو بھول چلو روزہ ٹوٹ چکا اب کھاؤ پیو جان بناؤ، نہیں، کھانا پینا نہیں ہے، روزہ دار کی طرح رہنا ہے. اب روزہ قضا یا کفارہ جو بھی ہے وہ اس کے اپنے احکام ہے، لیکن تو روزے دار کا بھی احترام ہے. بعض صورتوں میں جن کا روزہ نہیں ہوتا ان کو دوسروں کے سامنے کھانے پینے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن یہاں جو صورت بتائی گئی وہ تو کوئی اللہ اس کو ہدایت دے، یعنی کہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. ایک تو چوری، اوپر سینہ زوری، ایک تو روزہ نہ روکنا، پھر دوسرے کے سامنے سگریٹ پینا، تیسرا ہے کہ عبادت کرنے والے کو چڑانا، معاذ اللہ، کہ اس کے سامنے یعنی جس کو یہ عام لوگ ہرو بھرو جان بوجھ کر ضد کر کے سامنے سگریٹ پھونکنا، یعنی کئی گناہوں کا مجموعہ یہاں تو ہو رہا ہے. اس میں ایسے معاملے میں ایمان کا خطرہ ہوتا ہے. یہ بے باکی اسی کو بولتے ہیں کہ ایک تو بندہ گناہ چھپ کے کر رہے پر ڈرے، دوسرا ایک دوسرے کو بولتا پھرے، نہیں ہے کیا نہیں ہے، اس کا حساب مارا، منہ توڑ دیا، اس کا دانت توڑ دیے، ٹکر ماری، نقصیر پھوڑ دی، بولتے اس طرح کے. یہ دادا گیر جو ہوتے ہیں جن میں عقل نہیں ہوتی، طاقت ہوتی ہے. طاقت تو ہاتھی میں بھی ہوتی ہے یار، عقل ہاتھی کو قابو کرتی ہے نا، ہاتھی بندے کو کہاں قابو کرتا ہے. عقل مین ہے، طاقت کا نمبر آتا ہے کسی بھی لسٹ میں، یہ عقل مین ہے، علم و عقل، سمجھے. اس طرح کے لوگ یہ اس طرح کی بعض اوقات حرکتیں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اور وہ چیز چوری اور سینہ چوری. اگر کبھی ایسا کیا تو توبہ کریں. یہ بے باکی کہلاتی ہے. گناہ میں بے باکی، بے باکی یعنی نڈر ہونا، بے خوف ہونا، اللہ کی نافرمانی کی تو کیا ہوا، توبہ استغفر اللہ. آدمی زمین میں گڑ جائے. اول تو اللہ کی نافرمانی کرے کائے کو یار، اگر ہو گئی تو شرم کے مارے ڈوب جائے. اللہ کی میرے رب کی میں نے نافرمانی کی، جس نے مجھے اتنا نعمتوں میں ڈبو کر رکھا ہے، ہوتے لگا رہا ہوں میں اس کی رحمت کے دریا میں، اور پھر بھی میں اور پھر اس پہ بے باکی کا مسئلہ ہی نہیں ہے. گناہ کیا تو توبہ استغفر، ایسا کبھی بھی نہیں کرنا ہے. کبھی کیا ہے سچی توبہ، گناہ سے بھی توبہ، بے باکی سے بھی توبہ. اس میں ایمان کا خطرہ ہے بے باکی پہ، اس کو پرواہ نہیں ہے. اللہ کی نافرمانی کا، اللہ کی ناراضی کا کوئی اس کو احساس ہی نہیں ہے. ڈرے آدمی اللہ کی ناراضی سے یار. ماں کی ناراضی سے ڈرتے ہیں، باپ کی ناراضی سے ڈرتے ہیں، استاد کی ناراضی سے ڈرتے ہیں، مسجد کا امام ہو اس کی ناراضی سے ڈرتے ہیں. اب تو خیر دور تھوڑا تبدیل ہے، ورنہ ہم نے دیکھا تھا کسی دور میں کوئی سگریٹ پیتا تھا نا، امام صاحب، روزے کی بات نہیں کر رہا، جنرل سگریٹ پیتا تھا، امام صاحب آ رہے ہیں یا کوئی نیک نمازی آدمی آ رہا ہے، یوں پیچھے کر دیتے تھے یا یوں کر کے یوں بجھا کے پھینک دیتے تھے کہ امام صاحب یا نیک نمازی آدمی میری سگریٹ نہ دیکھ لے. اب وہ دور پتہ نہیں ہے نہیں ہے. میں جب عوام میں ہوتا تھا میں نے مناظر دیکھے ہیں، ایک نہیں 100 بار دیکھے. پہلے لوگ کرتے تھے، بڑے بوڑھے جو میری تائید کریں کہ واقعی ایسا ہوتا تھا. اب بھی ہے نا، لیکن کم ہو گیا ہے. پہلے بہت تھا یار. یہ ایسا ادب کرتے تھے کہ جس کی یار مزار کے قریب سے گزرتے کسی مزار کے، اب تو باتیں بناتے ہیں کہ اس میں پتہ نہیں کس کا کون دفن ہے، کیا دفن ہے. یار اس کی آپ کو کس نے تحقیق سونپی، کس نے کہ اس کو کھول کے دیکھو کہ اندر کون ہے یار. اپنی کرنا یار، تو ادب کرے گا ثواب ملے گا. تو پہلے کیا کرتے تھے، جیسے رومال نکالا سر پہ رکھ لیا یا نکلے تو یوں یوں کر کے ادب سے یوں گزر جاتے تھے لوگ بازار کا. اللہ کو کون سا عمل پسند آ جائے نہیں کہہ سکتے. ادب جو ہے نا یہ بہت بڑی شے ہے. اعلیٰ حضرت نے بعض جگہ پر یہ عربی مقولہ لکھا ہے، یہ نہیں کہ یہ کوئی شرعی حکم ہے، ادب کی صورتیں ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ میرے کان میں کسی نے کہا، شاید کوئی شعر اپنے نقل کیا ہے کہ لا دین لمن لا دین لمن لا ادب اللہ، کہ اس کا کوئی دین نہیں جس میں ادب نہیں.
تو اسلام ادب ادب ادب، اور اہل سنت کا مذہب جو ہے نا یہ مذہب مہذب کہلاتا ہے. آپ نے سنا ہوگا مذہب مہذب، تو اس میں ادب، ولی کا ادب، صحابی کا ادب، اہل بیت کا ادب، سادات کا ادب، علماء کا ادب، مفتیان کرام کا ادب، پیران نظام کا ادب، نیک بندوں کا ادب، نمازیوں کا ادب، ماں باپ کا ادب. ادب ہی ادب بھرا ہوا ہے اہل سنت میں. بے باکی نہیں ہے، اڑی نہیں ہے، نخرے نہیں ہیں، تنقید نہیں ہے. جو واقعی اہل اللہ جو ہیں بس ان کا ہمارے ادب کے سوا کچھ نہیں ہے. ادب، ادب ہاتھ باندھنے کو نہیں کہتے، الفاظ کا بھی خیال رکھے، خشوع خضوع، آواز دھیمی رکھنا، بہت صورتیں ادب کی بنتی ہیں. دل میں احترام ہو، اللہ پاک نصیب کر دے. بس صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کچھ سوالات ہیں. حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ ماہ رمضان آتا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت کیا ہوتی؟ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان شریف آتا تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا. خوف خدا یا اس کے رمضان کی ہیبت کہیے، رمضان کی تعظیم کہیے، رنگ بدل جاتا. اس سے بڑھ کر کیا کیفیت؟ ہم تو پتہ ہی نہیں چلتا، چاند آ گیا، نظر آ گیا، مزہ آ گیا، مزہ آ گیا. ایک بعضوں کو مزہ آیا، بعضوں کو عید کی تیاری سوچی کہ عید آئے گی، یوں کریں گے یوں کریں گے. رمضان خدا کی قسم مطلب رحمت کا دریا ہے، رحمت کا دریا. یعنی کہ میں بس انتظار کر رہا تھا کہ بس رمضان آ جائے، اب میں رحمت کے دریا میں آ گیا، جان میں جان آ گئی جیسے. الحمدللہ. تو رمضان رمضان ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ماہ رمضان میں عبادات کے تعلق سے کیا معمول تھا آپ کا؟ ہاں معاف کیجیے، اس کی شرح لکھی ہوئی بھول گیا. اس جو حدیث پاک میں نے بیان کی نا اس کی شرح یہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوف محسوس فرماتے ہیں کہ کہیں کوئی ایسی صورتحال نہ پیش آئے جس کے سبب اللہ پاک کے حقوق میں کوتاہی ہو جائے، اللہ پاک کا حق جو ہے اس میں کوئی کمی آ جائے. حوالہ فیض القدیر صفحہ 6681. میں نے جو عرض کیا تھا شاید وہ بھی بنتا تو ہے. ہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماہ رمضان میں عبادات کے تعلق سے کیا معمول تھا؟ اللہ کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان مبارک میں عبادات بہت زیادہ بڑھ جاتی، خصوصاً آخری عشرے میں، آخری دستے میں اور بڑھ جاتی. سحری سے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز مبارک بیان فرمائیے. اللہ کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سحری فرماتے ہیں اور اسے کرنے کا حکم بھی دیتے ہیں. ایک حدیث میں ارشاد ہوا سحری پوری کی پوری برکت ہے، تم اسے مت چھوڑو، بل ایک گھونٹ پانی لو، بے شک اللہ پاک اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر رحمتیں بھیجتے ہیں. حوالہ مسند امام احمد صفحہ نمبر 1100 حدیث نمبر 11086. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سحری کے لیے کیا پسند فرماتے تھے؟ اکثر کھجوریں کھا لیتے، سحری میں اکثر کھجوریں کھا لیتے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افطار کس چیز سے کرتے تھے؟ تازہ یا خشک کھجوروں سے افطار فرماتے ہیں، اور اگر نہ ہوتی تو پانی سے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماہ رمضان میں سخاوت کے متعلق کیا کیفیت ہوا کرتی تھی؟ جب ماہ رمضان تشریف لاتا تو اللہ کے پیارے پھر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بڑھ جاتی اور تیز ہوا سے بھی بڑھ کر رائے خدا میں خرچ فرماتے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. یہاں مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی ایمان افروز شرح فرمائی. فرماتے ہیں قرآن کریم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کریم یعنی سخی داتا فرمایا.
کریم کے معنی سخی داتا بھی ہوتے ہیں۔ ماہ رمضان میں تو کسی کو کسی طرح رد فرماتے ہی نہ تھے، جنت مانگنے والوں کو جنت، رحمت کے سائلوں کو رحمت مانگنے والوں کو رحمت، خود حضور سے حضور کو مانگنے والوں کو اپنی توجہ کرم، مال مانگنے والوں کو مال، اعمال کمال، لقاء ذوالجلال نے اللہ پاک کا دیدار، غرض ہے کہ جو بھی مانگنے والا مانگتا تھا منہ مانگی پاتا تھا۔ بعض عشاق اب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کریم میں ہر چیز مانگتے ہیں۔ مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ رمضان میں بہت سخاوت کریں کہ یہ سنت رسول ہے۔ تو اللہ پاک نے اپنے ہمارے نبی کو بہت نوازا ہے، تو جو مانگو حضور دیتے ہیں، مانگنے کا شعور دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارا ایمان ہے کہ جو بھی حضور پاک ہمیں دیتے ہیں اپنے رب سے لے کر دیتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماہ رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا انداز کیسا تھا؟ جب ماہ رمضان تشریف لاتا تو بکثرت زیادہ دعائیں مانگتے اور خوب دعا میں گریہ و زاری کرتے، یعنی روتے۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں تقوی فرماتے؟ جی ہاں، رمضان مبارک، رمضان کریم کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے۔ یہ بھی ہے، 1 مہینے کا اعتکاف بھی کیا ہے، 20 دن کا بھی اعتکاف کیا ہے۔ تو اس طرح مطلب ہے کہ تلاش لیلۃ القدر سارے ماہ میں جاری رکھی، اور آخر کار اس سے جو حدیثوں سے مستفاد جو سیکھنے کو ملا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں پایا۔ پیارے آقا صلی اچھا، اللہ یہ لیلۃ القدر کی مختلف روایتیں ہیں، یہ کچھ میں نے اس میں سے عرض کیا آپ کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماہ رمضان میں تلاوت کا انداز کیسا تھا؟ رمضان کریم کی راتوں میں حضرت جبریل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، اور ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کا دور فرمایا کرتے، یعنی قرآن کریم سناتے اور ان سے سنتے۔ اور جب آخری سال آیا حیات مبارکہ کا تو رمضان کا تذکرہ غالباً نہیں ہے، یا ہے بھول گیا ہوں، 2 مرتبہ دور فرمایا تھا۔ اور مسجد نبوی شریف میں اس جگہ کی ابھی تک نشاندہی آخر تک جب تک میں نے دیکھی ہے، ایک چھوٹا سا، عظمت میں بہت بڑا، دیکھنے میں چھوٹا سا چبوترا بنا ہوا تھا، جس میں کہا جاتا تھا کہ یہاں جبریل امین سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے۔ زیارت کی، باب جبریل کے قریب ہے، کی میں نے زیارت کی، لیکن اب پتہ نہیں وہ ہے یا چھپا دیا گیا ہے، واللہ اعلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماہ رمضان میں قیام اللیل یعنی رات کی عبادات کے تعلق سے کچھ فرمائیے۔ رات کو طویل قیام، یعنی طویل عبادتیں فرماتے ہیں، اور تہجد میں خشوع اور خضوع کے ساتھ تہجد ادا فرماتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا روزے کی حالت میں کیا انداز ہوا کرتا تھا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی صبر و تحمل کا مظاہرہ فرماتے تھے۔ روزے میں صبر کرتے تھے، سخت گرمیاں ہو جائے، روزے میں صبر، بولتے رہتے نا بہت روزہ لگا ہے، بہت یہ پیاس لگی ہے، زبان سوکھی ہے، خالی خالی باتیں بناتے لوگ، روزہ بھی پورا کرنا ہے، ایسی باتیں نہیں کرو۔ عبادت میں دل تنگ ہونا اچھا نہیں ہے۔ صبر، عبادت پر صبر بہت افضل صبر ہے، گناہ پر صبر یہ بھی بہت افضل صبر ہے۔ گناہ سے بچانا خود کو نہیں دل کرتا ہے، نہیں کرنا، نہیں صبر گناہ پر، یہ بھی بہت افضل صبر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے کی حالت میں مسواک کا استعمال فرمایا کرتے ہیں؟ جی ہاں، سنن ابی داؤد شریف کی حدیث نمبر 2364، حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ اپنے والد محترم رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں مسواک کرتے ہوئے دیکھا۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 1677 میں ارشاد ہوا، روزے دار کی بہترین عادت مسواک کرنا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا شب قدر کے تعلق سے کوئی خاص دعا کے متعلق بھی ارشاد فرمایا؟ ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو کیا پڑھوں؟ فرمایا اس طرح دعا مانگو، اللہم انکا عفو تحب العفو واعف عنی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.